پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کا معاملہ جلد ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی صلاحیتوں کے معترف. انتہائی قابل اعتماد قرار دیا. کہا 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. ہم لڑائی نہیں تجارت چاہتے ہیں. وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. بولے اقدام بھارت کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو کمزور نہیں کرے گا. پنجاب میں فضائی آلودگی شدت اختیار کر گئی. لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر. صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 تک جا پہنچا. شیخوپورہ، قصور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور لودھرا بھی شدید متاثر. زہریلی فضا کے باعث صوبے میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل. آج سے ٹائمنگ صبح 8:45 سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوگی. تعلیمی اداروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی. شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں. رات 8 بجے کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں کھانے پینے سے گریز کریں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی اپیل. افغان طالبان کا دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں. ناسور کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے. استنبول مذاکرات میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف. افغان مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق کے منافی ہیں. واضح نظر آ رہا ہے وہ کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں. یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے مفاد میں نہیں. بات چیت میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے. پاکستان کے مطالبات واضح، شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہے. افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون واضح. میزبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھیں. افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 2 گروپوں کی دراندازی کی کوشش ناکام. پاک فوج نے 4 خودکش بمباروں سمیت 25 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بام میں 15 اور کرم میں 10 خوارج ہلاک. پاک وطن کا دفاع کرتے ہوئے 5 جوان شہید. ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. عزم استحکام مہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی. پاک فوج کا عزم. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت. کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے. ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات شیڈیول. تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی. شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے. پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے. سعودی عرب سے مختلف امور پر بات چیت ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی فیورٹ. نون لیگ کے بغیر ہی نمبر پورے کر لیے. کئی اہم وزراء پیپلز پارٹی میں شامل. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں فریال تالپور کی جانب سے شائعہ. 27 سے زائد ارکان کی شرکت. قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے بھی 27 اراکین کی سادہ اکثریت درکار. وزیر اعظم کے خلاف آئندہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان. چودھری انوار الحق استعفیٰ دیں گے یا تحریک کا سامنا کریں گے؟ حتمی فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے. قریبی ساتھیوں سے مشاورت جاری. صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزیر اعظم سے رابطہ. صورتحال پر اعتماد میں لیا. میاں شہباز شریف نے جیالوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. امیر مقام کہتے ہیں حکومت بنانا پاکستان پیپلز پارٹی کا حق. نون لیگ اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی. چودھری انوار الحق بہتر گورننس میں ناکام رہے. عوام سے دوری ناکامی کی بڑی وجہ تھی. عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشنز بحال. گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے. PDM دور میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. اتحادیوں کو بھی مبارکباد. شہباز صاحب، دنیا آپ کی انتھک محنت کی تعریف کرتی ہے. نون لیگ کے قائد نواز شریف کی وزیر اعظم سے گفتگو. سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال.
وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے، جس دن ہم باہر نکل آئے کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں جلسہ عام سے خطاب، بولے پولیس کے لیے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائیں، 40 آ چکیں، 30 گاڑیوں میں وفاق رکاوٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غازمانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں ریلیاں شیڈیول، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر مظاہرہ، شمع روشن، قابض فوج کے خلاف نعرے۔ مقبوضہ وادی میں بھی بھارت مخالف پوسٹرز لگائے۔ پاکستان کا مظلوموں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کا عزم غیر متزلزل، بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ کراچی میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق نوجوان عرفان سپرد خاک، سندھ حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کہتے ہیں واقعے کی مکمل فورنزک تفتیش ہوگی، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مقدمے میں نامزد 4 مفرور پولیس اہلکار تاحال شکنجے میں نہ آ سکے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک جان کا روگ بن گئی۔ شاہراہ قائدین پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا۔ میاں بیوی اور بچہ زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کالا پل پر بھی واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر راہگیر زخمی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش، ریڈ کراس کی ٹیمیں حماس کی سرچ ٹیم میں شامل۔ مصری ٹیم بھی غزہ پہنچ گئی۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، مزید 3 فلسطینی زخمی۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، بولے بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی ہماری مرضی سے ہوگی، امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمڈ فورس میں پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی حملے، مزید 1 شہری شہید۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے کی راہ ہموار، دونوں ملکوں میں ٹک ٹاک کا معاملہ بھی طے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ جنوبی کوریا میں معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ توقع ہے چین دوبارہ بڑی مقدار میں امریکی سویابین خریدے گا۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحری جنگی جہاز سے منسلک جنگی طیارہ اور ہیلی کاپٹر حادثات کا شکار، دونوں واقعات میں 5 اہلکار زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ ویمنز ورلڈ کپ کی ناکامی کے آفٹر شاکس، پی سی بی میں ہلچل مچ گئی۔ ٹیم مینجمنٹ اور سپورٹ سٹاف میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کو فارغ کرنے کا فیصلہ، نئے کوچ کی تلاش شروع۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم ایک بھی میچ نہ جیت سکی، 8ویں نمبر پر رہی۔ ٹیسٹ کے بعد چھوٹے فارمیٹ کی باری، پنڈی میں میلہ سجانے کی تیاری، ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی وائٹ بال اسکواڈ کا پہلا پریکٹس سیشن، بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔ ہیڈ کوچ مائک حسن کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 پنگ تھیم پر منگل کو ہوگا۔